السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع۔ آج پھر دیر سے اٹھا اس لیے دھوپ نکل آئی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تھی تو اس نے بادلوں سے کہا تھا کہ تم نے برسنا ہے فلاں فلاں وقت میں، پورا ٹائم ٹیبل بتا دیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ انسان کو لبھانے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے مختلف رنگ اختیار کرنے ہیں، کالے، اودے، نیلے، سفید، اور پھر تم نے آسمانوں پر پکڑم پکڑائی کھیلنی ہے تاکہ میرے بندے خوش ہونے کا۔ جی اللہ جی، ایسے ہی ہوگا۔ پھر ہوا کو بلا کر کہا تھا کہ دیکھو تم نے وقت پہ چلنا ہے، کھیت لہلہائیں، انسانی جسم کو تم سے تقویت ملے، آکسیجن لے کے جانی ہے۔ جی اللہ جی، میں بالکل ایسے ہی کروں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بلایا، ان سے کہا بھی تم نے کائنات کو جو ہے نا ایسے ایسے درختوں پہ رہنا ہے، اور تمہارا کھانا میرے ذمہ ہے، اور تم نے چہچہانا ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ جی، ایسے ہی ہوگا۔ سمندروں کو حکم دیا کہ تم نے ایسے بہنا ہے، دریاؤں کو کہا، برفوں کو کہا کہ تم نے ایسے پہاڑوں پہ پڑنا ہے۔ تو سب جمادات، نباتات، گندم کے کھیتوں کو، چاول کو کہا کہ بھئی وقت پہ اگ جانا کہ میرا بندہ بھوکا نہ رہے۔ تو وہ سارے کے سارے اللہ میاں جی کو یہ کہہ کر کے ہاں جی اللہ جی ہم ایسے ہی کریں گے، اور وہ اس کائنات کے اندر ہمارے سامنے سارے وہی کام کر رہے ہیں ہزاروں سال سے، جب سے کائنات وجود میں آئی۔ لیکن ایک حکم جو اللہ تعالیٰ نے افتخار رفیع کو دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ اے میرے بندے افتخار رفیع، تو نے ابلیس نے جو مجھے چیلنج کر رکھا ہے، تو ابلیس کا بندہ نہ بن جانا، اس کے پیچھے نہ لگنا، اور تم نے بس یہ کرنا ہے کہ انسانیت سیکھ لینی ہے، اور میری اطاعت کرنی ہے، اور میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور میرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا ہے۔ تو بس میں یہی نہیں کر سکا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ صدیوں سے، ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ نے میری تربیت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، مجھے پھر سمجھ نہیں آئی۔ پھر قرآن پاک اتارا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ میرے لیے بہترین نمونہ ہے، مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی، اور میں اس طرح کا بندہ نہیں بن سکا جس طرح کا اللہ کو مطلوب ہے، اور آج مجھے اس بات سے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے۔ دوستو، ہمارے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابا جی کو ایک صاحب نے، پرانے محلے کی بات ہے، سنتا کر کے ایک صاحب نے گالی دے دی تھی، اور مجھے بڑا افسوس تھا۔ وہ گالی میرے دل میں نفرت بن کر میرے ساتھ جوان ہو کے بوڑھی ہو گئی۔ ابھی سال پہلے اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں اس کے جنازے پر جانے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ تو جب میرے ابا نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تو کیوں نہیں جا رہا ان کے جنازے میں، تو میں نے کہا ابا جی، اس بندے نے آپ کو گالی دی تھی، اور میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا۔ تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ تیری سوچ غلط ہے، جو اس نے کیا تھا وہ غلط تھا، اور تو اس کو معاف کر دے۔ اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، تو بھی بہت بڑی غلطی کرے گا۔ میں نے اپنے ابا کے حکم پر سر جھکایا اور دل سے اس کو معاف کر دیا، اور میں اس کے جنازے میں شریک ہو گیا۔ لیکن دوستو، وہ 30-32 سال وہ گالی میرے اندر کوہرام مچاتی رہی، آگ لگاتی رہی، اور وہ شخص جب بھی کبھی میرے سامنے آتا تھا میں اس کو بڑے پیار سے سلام تو کر دیتا تھا، لیکن بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ 2 ہفتے، 3 ہفتے میرا غصہ نہیں اترتا تھا۔ تو یہ کیفیت ایک میرے پہ جو گزری، میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تو دوستو، جو اللہ اور میرا اللہ وہ ہے جس نے میرے باپ کو پیدا کیا تھا، جس کو دی جانے والی گالی مجھے تکلیف پہنچاتی تھی۔ تو دوستو، میرے اللہ نے میرے باپ کو پیدا کیا تھا، اور یہ اللہ وہ ہے جس کو شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے۔ تو مجھے بڑا افسوس اس بات پہ ہوا کہ اپنے باپ کو دی جانے والی گالی کو میں نے دل سے ایسے لگایا، اور اتنی نفرت کی تسلسل کے ساتھ۔ لیکن اللہ کو جو چیلنج کر رکھا ہے اس نے، ابلیس نے، وہ مجھے کبھی یاد نہیں آتا، اور میں کبھی نہیں سوچتا جی کہ ابلیس کو میں نے ڈیفیٹ دینی ہے۔ تو آج میں نے تہیہ کیا ہے کہ میں نے ابلیس کو ہر صورت ڈیفیٹ دینی ہے،
اور میں اس کو ڈیفیٹ دے سکتا ہوں اپنے اللہ کے کرم سے، کیونکہ رزق کا وعدہ تو میرے مالک نے کر رکھا ہے، جس کے پیچھے میں ہلکان ہوتا ہوں اور دنیا گھومتا ہوں اور پتہ نہیں کیا کہ سچ جھوٹ بول کے پیسے لے کر آتا ہوں، یہ سارے رزق کا وعدہ تو میرے اللہ نے کر رکھا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ قول، اللہ کی وہ بات جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہوں گے کہ ہر صورت پاسداری کرنی ہے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم میٹرک میں تھے اور بورڈ کا انگلش کا بی کا پرچہ بورڈ آفس سے کسی طرح آؤٹ ہو گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب فوٹو کاپی مشینیں بہت کم ہوا کرتی تھیں یا ہوتی نہیں تھیں، تو اس وقت سائیکلو سٹائل ہوتا تھا، ایک مینول طریقہ فوٹو کاپی نکالنے کا۔ تو لوگوں نے سائیکلو سٹائل کر کر کے اس پرچے کو پورے لاہور میں پھیلایا، اور وہ پرچہ جہاں جہاں گیا بہت سے لوگوں تک پہنچا، اور مجھ تک بھی آیا، اور انگلش بی کا وہ پرچہ میں نے تیاری کر لی ہم سب دوستوں نے، اور آپ یقین کریں گے جب صبح کو جا کے ہم نے پیپر دیا تو وہی پرچہ تھا، اور ہم سارے انگلش بی میں بڑے اچھے نمبر لے کر پاس ہو گئے۔ دوستو دنیا کے بعد جب ہم آخرت میں جائیں گے تو آخرت کا تو پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، اس میں کیا کیا سوال آنے سارے مجھے پتہ ہیں، لیکن میری بدبختی اور میری نااہلی دیکھیں کہ میں اس پرچے کی تیاری نہیں کر پایا۔ لیکن آج میں تہیہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں اپنے اللہ سے کہ میں اس کو بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا اور انسانیت سیکھوں گا اور اس کی اور اس کے نبی کی اطاعت کروں گا، اور شیطان کو ہر صورت ڈیفیٹ کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے محبتیں بانٹنے کی اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی اور لوگوں میں پیار بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔